السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مطیع الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مطیع الرحمان آفیشیل۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہے۔ جس طرف بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اب ہمیں اس پریشانی کا حل تلاش کرنا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، میرا حکم ہے، اگر تو اپنی چاہت کو چھوڑ کر میرا حکم پورا کرنے میں لگ جائے تو میں تیرے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو تو چاہے گا، اور اس کے برعکس، اور اگر تو میرے حکم کو، میری چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت کو پورا کرنے لگے گا تو میں تیری زندگی میں ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے تفکرات بھر دوں گا، ایسی ایسی پریشانیاں تیری زندگی میں لاؤں گا کہ تیری زندگی کم پڑ جائے گی، یعنی آسان الفاظ میں کہ تیری زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ پریشانیاں، وہ تفکرات اور وہ مسائل ختم نہیں۔ دیکھیں یہ کس قدر جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان ہے، اللہ رب العزت انسان کو واضح طور پر یہ سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو میری بات مان لے، اگر تو میرے حکم کے مطابق چل تو میں تجھے وہی عطا کروں گا جو تو چاہے گا۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے بنایا؟ انسان دنیا میں آ کر اس مقصد کو بھول گیا، پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ رب العزت انسان کو مہلت دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ سدھر جائے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کے سارے دن کی کفالت کریں گے، سارے دن کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی دیر اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائے گا تو اللہ رب العزت درمیانی حصے کو جو ہے، درمیانی حصے کی اس کی کفالت کریے۔ کس قدر سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں اسلام وہی ہے، مسلمان وہی ہے، لیکن یقین کمزور ہو چکا، لیکن ایمان کمزور ہو۔ صحابہ کرام نے اسی دین کی برکت سے، اسی دین کی طاقت سے، اسلام کی طاقت سے جو ہے نا سمندروں میں گھوڑے ڈال، آپ کتنے واقعات سنیں۔ اسی اسلام کی برکت سے جو اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ تھی، جنگ بدر، اس میں دیکھیں 313 ہیں، آگے سے 1000 کا لشکر ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ فتح نصیب ہوئی، اس لیے کہ وہ کامل مومن تھے، اس لیے کہ وہ اتباع سنت پر عمل پیرا تھے، اس لیے کہ وہ دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، وہ اسلام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے ہم یہ سوچیں کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود کیوں پریشان ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک بھی ہے، ہمارے پاس اسلام بھی ہے، لیکن ہمیں اسلام کے بارے میں بھی معلومات حاصل نہیں ہیں، قرآن کے بارے میں بھی معلومات حاصل نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم آج پریشان ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، آسان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہوں گی، پیسہ بھی ہوگا، بنگلے بھی ہوں گے، خدام بھی ہوں گے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا جینا حرام کر۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا۔ انسان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بار بار متوجہ کر رہا ہے، اور انسان کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ ہم دیکھ سکیں ہمارے پاس نیک اعمال کر کے کون۔ آج بھی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا شروع کر دیں گے تو آج بھی کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ اس لیے آج سے ہی ہم عزم کریں کہ جو وقت گزر گیا اس کو چھوڑیں، جو زندگی گزر گئی اس کو چھوڑیں۔ آج ہی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا
اللہ رب العزت کی مان کر چلیں گے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔